علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا گزٹ اس کا تاریخی آئینہ ہے جس سے مورخ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی تاریخ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے کووڈ ویکسینیشن پر جولائی سن 2022 میں ایک خصوصی شمارے کا اجرا کیا ہے جس میں وائس چانسلر کو پہلا رضاکار دکھایا گیا ہے۔ اسی لیے اے ایم یو طلباء نے شمارے کے اجرا پر اعتراض کیا ہے، جبکہ گزٹ کی تاریخی اہمیت پر اردو اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر راحت ابرار نے کچھ اس انداز میں لب کشائی کی ہے۔ ہمارے بانی درسگاہ ہیں، انہوں نے ایم اے او کالج اور مدرسۃ العلوم قائم کرنے سے بہت پہلے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ شائع کیا۔ پھر وہ بیچ میں بند بھی ہوا، سر سید کے زمانے میں شروع ہوا، اس کو بہت مقبولیت حاصل تھی، اور یونیورسٹی کی جو بھی ایم اے او کالج کی تاریخ اور وہ جو ہے وہ اگر کسی کو اوتھینٹک دیکھنی ہے تو وہ گزٹ کا ہی حوالہ دیتا ہے، گزٹ ہی معتبر ذریعہ ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا ترجمان کے طور پر استعمال ہوا۔ بعد میں گزٹ مختلف جگہوں پہ گیا اور پھر یہ پبلک ریلیشن آفس کے زیر نگرانی آ گیا۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے اور امتیاز حاصل ہے کہ میں ایک بہت زمانے تک اس گزٹ کا ایڈیٹر رہا ہوں ایز اے پی آر او، کیونکہ اس کی تاریخ سے واقف ہوں، تو میں نے یہ بھی کوشش کی کہ اس کا جو معیار سر سید نے قائم کیا تھا وہ برقرار رہنا چاہیے، اس کے مقاصد جو سر سید نے طے کیے تھے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ گزٹ آج بھی بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ دراصل یونیورسٹی میں کورونا ویکسینیشن ٹرائل کے تیسرے مرحلے کی جانچ کے لیے رضاکاروں کے رجسٹریشن کا عمل 10 نومبر 2020 سے شروع ہوا تھا، جس میں اے ایم یو کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے سب سے پہلا اندراج کرایا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وائس چانسلر کو اس ٹرائل سے باہر کر دیا گیا، کیونکہ ویکسین لازمی پروٹوکول کے مطابق ٹرائل میں حصہ لینے والے کو 4 ہفتے قبل تک کوئی اور مروجہ یا تجرباتی ویکسین نہیں دی جا سکتی، جبکہ وائس چانسلر کو کچھ دن پہلے ہی انفلوئنزا ویکسین دی گئی تھی، لہٰذا ویکسین ٹرائل کے معیار کے مطابق انہیں ٹرائل میں شامل نہیں کیا جا سکتا، جس کی تصدیق میڈیکل کالج کے پرنسپل انویسٹیگیٹر پروفیسر محمد شمیم نے کی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وائس چانسلر ٹرائل سے باہر ہونے کے 1 سال 8 مہینے بعد کورونا ویکسین کے پیش نظر جاری کردہ خصوصی شمارے میں وی سی کو کووڈ ویکسینیشن ٹرائل کے 1000 رضاکاروں میں پہلا رضاکار بتایا گیا ہے، اور مختلف اخبارات کی کٹنگز کے ساتھ رضاکارانہ خبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب کورونا کی وجہ سے یونیورسٹی کے دیگر اساتذہ اور ملازمین کی اموات کا کوئی ذکر تک نہیں۔ جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 2 جھوٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وائس چانسلر نے رجسٹریشن اور فرسٹ کووڈ کا جو وہ ہوا تھا، اس کو آپ کہتے ہیں ویکسین کا جو ٹرائل تھا، وہ ٹرائل میں فرسٹ رجسٹریشن کرایا تھا، یہ بات سچ ہے۔ لیکن جھوٹ یہ ہے کہ ٹرائل سے وڈرا بھی وائس چانسلر نے کیا تھا، جو کہ اس میں کہیں بھی شمار نہیں کیا گیا۔ دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ مطلب اس میں جو ہمارے قدابر پروفیسر تھے یونیورسٹی کے اور جن سے یونیورسٹی کی شناخت واضح ہوتی تھی، اس میں بھی کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان پروفیسر کا کسی کا ایک کا بھی سنگل نام موجود ہو۔ اتنے سارے پروفیسرز یہاں سے فارغ مطلب لگے یا چلے گئے، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں علی فرٹرنیٹی جو پروفیسرز یونیورسٹی میں موجود ہیں کہ آپ کے بھائیوں کے چلے جانے کے بعد وائس چانسلر اور اس رسالے میں کہیں پر بھی ایک نام موجود نہیں ہے، تو آپ کی بھی کوئی حیثیت ان کی نظروں میں نہیں ہے۔ جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لیا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ ویکسینیشن کے معاملے میں اس گزٹ کو اسپیشل ٹارگٹ کر کے دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کووڈ میں ایم یو نے کیا پیش کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر تقریباً 100 پروفیسر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پروفیسر کیا، جو ایک عملہ ہے یونیورسٹی کا، جو ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، دونوں ملا کر تقریباً 100 سے زیادہ جان گئی ہیں، ان کا اس شمارے میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ویکسینیشن کے معاملے میں انہوں نے سب سے پہلے ٹرائل دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا۔ تو آپ نے پوری میگزین کے اندر میں دیکھ رہا ہوں فوٹو کی کٹنگ پہ کٹنگ اخباروں کی لگی ہوئی ہے، لیکن وڈرا کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے
क्या ये भी अब झूठी चीज़ें खबरें फैलाते रहेंगे? एक वाइस चांसलर हो और फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हो, तो ये कम से कम लिहाज करो, झूठ मत बोलो। वीसी साहब से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन में अपने आप को बताया कि मैंने सबसे पहले अपना इंदिराज कराया, पर उसके 2 से 3 दिन बाद उन्होंने जो है अपना नाम विड्रॉ कर लिया, पर उस चीज़ को इसमें शाया नहीं करा कि मैंने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा ये कैसा खुसूसी शुमारा है जिसके लोगों से अल्लमल इंसान मालम यालम नदारत है। ये गज़ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट समेत किसी भी शोबा या मराकिज़ के साथ साथ इसको शाये करने वाले शोबे राब्ते आम्मा के दफ्तर में भी दस्तयाब नहीं। जो अल्लमल इंसान मालम यालम जो लोगो हमारा है, बहुत तकलीफ़ हुई इसको देखने के बाद कि ये इस गज़ट के अंदर अल्लमल इंसान मालम यालम का जिक्र नहीं है। उस तस्वीर को पूरी अलीग बिरादरी जब देखेगी उसको निहायत अफसोस होगा कि हमारा जो मोनोग्राम है उसको ही इस गज़ट से दूर कर दिया गया। जिस चीज़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना और पहचाना जाता है, जो इसका मोनोग्राम है, आपने देखा, आप देखेंगे कि गज़ट का जो पहला हिस्सा है उसमें अल्लमल इंसान मालम यालम को वहाँ से हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इसको हटा करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी ख़ास आदमी से हम अपने आप को कनेक्टेड कर रहे हैं, या उनकी इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। जो खुसूसी शुमारा यूनिवर्सिटी ने निकाला है इंतज़ामिया ने, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ से अल्लमल इंसाना मालम यालम की ये गायब है आयत, और ये 150 बरस पहले सर सैयद ने इसकी बुनियाद डाली थी। तो क्या ये झूठ पर मुश्तमिल जो चीज़ें हैं इसके ही लिए सर सैयद ने ये ख्वाब देखा था? सन 1866 में जारी होने वाले जिस गज़ट को यह इम्तियाज़ हासिल हो कि वो मुल्क का पहला रिसाला है जो 1 से ज़ायद ज़बानों में शाये होता था, तो सवाल ये उठता है कि क्या बानी दरसगाह ने इसी दिन के लिए गज़ट जारी किया था कि जब इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी गज़ट शाये करे तो वो कोरोना के सबब हलाक होने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन को भूल जाए और कोविड वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए सबसे पहले नाम दर्ज कराने वाले को आंखों का तारा बनाए। अलीगढ़ से न्यूज़ ट्री के लिए आमिर रशीद।